الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ راویوں کی اس بات کا رد ہو رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا گیا، اس پر جو کتب اہل سنت سے حوالے پیش کیے جاتے ہیں ان کا رد آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، اور اب آپ کے سامنے ان کتب کا رد کیا جائے گا جن کو یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتب اہل سنت کی ہیں۔ حقیقت میں یہ کتابیں اہل سنت کی نہیں ہوتی، تو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بات بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ کتابیں جو یہ شیعہ پیش کرتے ہیں وہ تو جو ان کا مصنف ہوتا ہے وہ تو سنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ تقیہ باز شیعہ ہوتا ہے، سنی کے لباس میں آ کر وہ کتاب لکھتا ہے، پھر اس میں شیعہ والی باتیں داخل کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف تو سنی ہوتا ہے لیکن اس کی طرف منسوب کتاب جو ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، تو اس کا بھی تذکرہ ہوگا آپ کے سامنے، جس طرح ابن قتیبہ کی ہے امامت السیاست، تو یہ اس طرح طریقہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مصنف سنی ہوتا ہے، کتاب بھی اسی کی ہوتی ہے، لیکن اس میں چند باتیں داخل کی جاتی ہیں راویوں کی طرف سے جو اہل سنت عقائد کے خلاف ہوتی ہیں، تو یہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں وہ باتیں پیش کروں گا، وہ کتب پیش کروں گا جن کو یہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ کتب اہل سنت میں سے ہے، یہ کتب اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، لیکن ان کا واسطہ ہم سے اہل سنت سے ہے ہی نہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک اصول پیش کروں، ایک دھوکہ پیش کروں راویوں کا، تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہم سے پہلے بھی علماء کہہ چکے ہیں۔ آپ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رکھتے ہیں تحفہ اثنا عشری، تحفہ اثنا عشری کا صفحہ نمبر 102 ہے، اور انہوں نے دھوکے لکھے ہیں شیعوں کے، ان کا دھوکہ نمبر 32 ہے۔ اس 32 دھوکے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات واضح لکھی ہے، آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیعہ علماء کتب اہل سنت میں جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں جو شیعہ مذہب کی تائید اور اہل سنت کی تردید میں ہوتی ہیں، اور وہ کتب زیادہ معروف اور مشہور بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسی کتابیں جو زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہوتی ان میں یہ راوی کیا کرتے ہیں، اپنی باتیں ملا دیتے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ حربہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ دوسرا دھوکہ انہوں نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے، پیج 95 دیکھیں آپ، دھوکہ نمبر 19، دھوکہ 19 میں آپ دیکھیں تو واضح لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ کسی اہل سنت معتبر عالم کے نام سے حدیث گھڑ دیتے ہیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کتاب منسوب کر دی اس اہل سنت کے نام سے، ٹھیک ہے، جس کا نام ملتا جلتا ہو، شیعہ جو مصنف ہے اس کا نام بھی ملتا ہے اور سنی کا دونوں کا نام ملتا ہے، تو شیعہ والی کتاب سنی کے نام منسوب کر دی، یہ بھی دھوکہ کرتے ہیں یہ۔ جس طرح مثال دی شاہ صاحب نے کہ ابن قتیبہ کہ ایک شیعہ بھی ہے ایک سنی بھی ہے، تو وہ شیعہ کی کتاب کو فٹ کرتے ہیں کہ سنی کتاب ہے، سنی مصنف کی کتاب ہے، دھوکہ اس طرح بھی دیتے ہیں یہ۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح بات کہہ دی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے جو ہے ان کے دھوکے ہیں۔ اب آتے ہیں کتابوں کی طرف۔ سب سے پہلی کتاب جو یہ منسوب کرتے ہیں اہل سنت کی طرف وہ ہے الامامت والسیاست، ٹھیک ہے جی۔ یہ منسوب ہے عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، جیسا کہ آپ کے سامنے شاہ صاحب نے لکھا ہے تحفہ اثنا عشری میں کہ ایک مسلم بن قتیبہ سنی ہے ایک شیعہ ہے، کیونکہ نام ملتا جلتا ہے اسی لیے شیعہ جو تھا اس کی کتاب انہوں نے فٹ کر دی سنی ابن قتیبہ پر۔ تو یہ جو کتاب ہے امام و سیاست، یہ کتاب کی حقیقت میں اس شیعہ مصنف کی ہے جس کو اہل سنت نے اپنا قبول نہیں کیا، اس کتاب کا انکار ہی کیا اہل سنت نے۔ آپ دیکھیں الاعلام، علامہ زرکلی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لکھا ہوا ہے کہ الامامت والسیاست جلد نمبر 4 پیج 137 واضح لکھا ہوا ہے کہ الامامت والسیاست وللعلماء نظر فی نسبتہ الیہ، کہ اس کتاب کے لیے علماء نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے، جو سنی ابن قتیبہ ہے اس کی کتاب یہ ہے ہی نہیں، تو علماء نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معتبر کتاب ہے اہل سنت کی، معتبر عالم نے لکھی ہے، دھوکہ دیتے ہیں یہ شیعہ۔ اب آگے چلیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ جلد نمبر 11 پیج 58 پہ واضح لکھتے ہیں کہ وکان اہل العلم یتہمون من لم یکن فی منزلہ شیء من تصانیفہ، کہ اہل علم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان پہ اتہام لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ جو ان کی منزلت کے مطابق ان کی کتب نہیں ہیں وہ ان پر منسوب ہیں،
جو ان کی شان ہے، جو سنی عالم ہے ابن قتیبہ، ان کی شان ہے، ایک بڑے عالم تھے، ان کی طرف ایسی کتابیں منسوب ہیں جو ان کے علم کے شائع شان نہیں ہیں، جس طرح یہی کتاب۔ تو بات واضح ہے کہ علماء اہل سنت نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ کتاب الامام والسیاست جو ہے وہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں سنی ابن قتیبہ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کتاب معتبر نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک۔ تو اس کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ بھئی فاطمہ کا گھر جلایا گیا یا یہ کیا وہ کیا، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگلی دلیل آپ دیکھیں، اگلی بات دیکھیں آپ کہ یہ کتاب سنی کی نہیں ہے، شیعہ ابن قتیبہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ دلیل آپ دیکھیں، لسان المزال جلد نمبر 5 صفحہ 10، واضح دیکھیں کہ ذکر المسعودی فی المروج ان ابن قتیبہ استمد فی کتبہ من ابی حنیفہ الدینوری، کہ ابن قتیبہ نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں کس سے باتیں لی ہیں؟ ابو حنیفہ دینوری سے باتیں لی ہیں۔ اور یہ ابو حنیفہ دینوری کون ہے؟ یہ بھی ایک شیعہ تھا جو سنی بن کر آیا تھا، تذکرہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا اس کا۔ تو اس کی کتابوں میں باتیں کس سے لی گئی ہیں؟ اس شیعہ سے لی گئی ہیں۔ تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس منسوب کرتے ہیں ابن قتیبہ کی طرف، یہ حقیقت میں اس شیعہ ابن قتیبہ کی ہے، نہ کہ سنی ابن قتیبہ کی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب جو ہے الامام والسیاست یہ سنی کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کتاب ہے، اور اہل سنت علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری کتاب کی طرف۔ دوسری کتاب ہے الملل والنحل، ان کے مصنف نام ہے محمد بن عبد الکریم الشہرستانی۔ یہ جو ہے یہ بھی مشہور ان کو کیا ہے، شیعوں نے کیا ہے کہ یہ کتب اہل سنت میں سے ہے ملل والنحل۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اہل سنت علماء نے واضح اس کا رد کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمہ اللہ جلد نمبر 20 صفحہ 288، واضح لکھا ہوا ہے تذکرے میں ان کے شہرستانی کے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ متہم بالالحاد غال فی التشیع، کہ یہ کیا ہے؟ الحاد کی طرف جو ہے منسوب تھا اور غالی شیعہ تھا شہرستانی، ٹھیک ہے۔ تو ملل والنحل والا مصنف عبد الکریم شہرستانی یہ کیا ہے؟ یہ ایک غالی شیعہ ہے اور الحاد کی طرف کیا ہے؟ منسوب تھا، اس کے عقیدے صحیح نہیں تھے۔ آگے چلیں، لسان المیزان میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جلد نمبر 7 صفحہ 212، واضح لکھا ہوا ہے اس میں، کان متہمن بالمیل الی اہل القلاء یعنی الاسماعیلیہ والدعوت الیہم والنصرت لضلالاتہم، کہ واضح لکھا ہوا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ یہ منسوب تھا کس کی طرف؟ اہل قلعہ کی طرف، یعنی اسماعیلیہ کی طرف۔ یہ اسماعیلی شیعہ تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی دعوت چاہتا تھا اور ان کی مدد کرتا تھا اور ان کی جو باتیں ان کو پھیلاتا تھا۔ یہ تو یہ عبد الکریم شہرستانی جو ہے یہ اس کو غالی شیعہ لکھا ہے علامہ ذہبی نے، ابن حجر لسان المیزان میں اس کو اسماعیلی شیعہ لکھا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اسماعیلی شیعہ تھا، ان کی تبلیغ کرتا تھا، یہ ان کا مبلغ تھا اسماعیلیوں کا۔ تو اس عبد الکریم شہرستانی کی ہم بات کیسے مانیں گے جو شیعہ تبلیغ کر رہا ہے، شیعہ مذہب پھیلا رہا ہے؟ تو اس کی بات ہمارا نزدیک معتبر نہیں ہے۔ تو اس کلپ میں آپ کے سامنے ہم نے 2 کتابیں پیش کی ہیں اور اصول بھی پیش کیا کہ کس طرح یہ جو ہے وہ شیعہ دھوکہ دیتے ہیں، اور 2 کتابیں میں نے آپ نے پیش کی کہ یہ کتابیں سنی کتابیں نہیں ہیں لیکن یہ پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کتاب ہے وہ اگلی کلپ میں پیش ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے جس طرح کتب ہے ان کتابوں کا رد چل رہا تھا جن کو رافضی کتب اہل سنت میں شمار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتب اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی کلپ میں آپ کے سامنے 2 کتابوں کا ذکر ہوا، الامام والسیاست اور دوسری ہے الملل والنحل، کہ یہ کتب اہل سنت معتبر میں نہیں ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں شیعہ کہ یہ کتب اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک اصول بھی پیش ہوا کہ کس طرح شیعہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کا دھوکہ آپ کے سامنے پہلی کلپ میں واضح ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں اور کتابوں کی طرف۔ اس کے بعد کتاب آتی ہے المسعودی کی، مسعودی کی تاریخ مسعودی بھی ہے اور اثبات الوصیت بھی ہے، اثبات الوصیت اور تاریخ مسعودی، یہ 2 کتابیں ان کی اکثر یہ شیعہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کتب اہل سنت کی ہیں، معتبر کتابیں ہیں، اور ان کا نام ہے علی بن حسین بن علی مروج الذہب بن کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتابیں ان کی پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سے ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ آئیں دیکھیں کہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہے علماء نے۔
لسان المداد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 532 ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتبہ طافحۃ بانہ کان شیعیا معتزلیا کہ اس کی کتابیں کیا ہیں، ایک آفت ہیں، کیوں کہ یہ شیعہ تھا اور معتزلی تھا. یہ معتزلی شیعہ تھا. کون؟ یہ مسعودی علی بن حسین، تاریخ مسعودی والا، مرج الذہب والا، اثبات المحمد والا. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ رافضی کہتے ہیں کہ یہ سنی کتاب ہے. کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ. آگے چلیں. ان کے ایک بڑے عالم ہیں شیعوں کے، محدث بھی ہیں آج کل کے، ان کی کتاب ہے مستدرکات علم رجال الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ 352. واضح لکھا ہوا ہے کہ من اجلاء علماء الامامیہ، کہ یہ ہمارے بڑے معتبر امامی شیعہ علماء میں سے ہے مسعودی، صاحب کتاب مروج الذہب، اور یہ مروج الذہب کتاب والا ہے، وہ رسالت اثبات الوصیہ، اور اثبات الوصیہ رسالہ وہ ہے، اس کا مصنف بھی یہی ہے. تو خود شیعہ علماء نے یہ مانا کہ یہ انہی کا بندہ ہے، اور یہ کیا ہے، اس کو سنی کہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں شیعہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا حوالہ دیکھیں آپ. ان کے مجد گزرے ہیں آل کاشف الغطاء، ان کی کتاب ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، پیج 59. اس پیج 59 میں آپ دیکھیں کہ شیعہ مورخین کا جہاں بیان کر رہے ہیں یہ آل کاشف صاحب، اس میں تاریخ مسعودی اور تاریخ یعقوبی دونوں کا ذکر کیا انہوں نے. تو ان کے علماء کے نزدیک یہ مسعودی کیا ہے، یہ شیعہ ہے. خود ان کے علماء کا اقرار ہے. جب خود مان رہے ہیں، ان کے بڑے مان رہے ہیں، لیکن چھوٹے آج کل کے کیا بول رہے ہیں کہ نہیں یہ سنی کتاب ہے. کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہے. مسعودی کا ہو گیا آپ کے سامنے واضح کہ اس کو اہل سنت علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ شیعہ تھا، اور شیعوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا تھا. اب آگے چلتے ہیں تاریخ یعقوبی کی طرف. تاریخ یعقوبی جو ہے وہ اس کا مصنف ہے احمد بن ابو یعقوب. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی شیعہ تھا، لیکن یہ آج کل کی شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنی تھا. ایک تو والا گزر چکا آپ کے سامنے اصل شیعہ وصولھا کہ یعقوبی اور مسعودی کو انہوں نے شیعہ مورخین میں شامل کیا ہے. تو ایک تو حوالہ واضح ہو گیا کہ یعقوبی کو ان کے شیعہ کے مجتہدین نے اپنا بندہ مانا ہے، اپنے مورخین میں شمار کیا ہے. دوسرا ان کی کتاب ہے الکنہ والالقاب، شیعوں کے جو ہے وہ بڑے محدث تھے عباس قمی، ان کی کتاب ہے الکنہ والالقاب جلد نمبر 3 صفحہ 296. واضح لکھا ہوا ہے کہ احمد بن ابی یعقوب، آگے لکھا کہ الکاتب العباسی الشیعی، کہ یہ شیعہ تھا، یعقوبی شیعہ تھا. آگے چلیں. ان کی کتاب ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، جو انہوں نے لکھی اس لیے ہے کہ اس میں شیعہ جو علماء ہیں، کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے. ان کا نام دیکھیں کہ شیعہ کتابوں کے لیے آپ کے لیے ذریعہ ہے، کتاب کا نام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں شیعوں کی کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو الذریعہ اس جلد نمبر 3 ہے اور پیج 297. واضح لکھا ہوا ہے کہ کان یمیل فی غرضہ الی التشیع دون سنیہ، کہ اس کا جو ہے وہ کیا تھا، سنی نہیں بلکہ شیعوں کی طرف اس کی نسبت تھی. ٹھیک ہے. اس کی یعقوبی کی. تو یہ شیعہ تھا، سنی نہیں تھا. تو آج کل دھوکہ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ یعقوبی والا سنی ہے، سنی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ بات یہ بات. تو یہ دھوکہ ہے اور کوئی کچھ بات نہیں ہے. آگے چلیں. اس کے بعد ایک کتاب ہے عقد الفرید. ٹھیک ہے. یہ اس کا مصنف ہے احمد بن عبد ربی، اس کا مصنف یہ ہے. اس کے بارے میں دیکھیں کتب اہل سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. البدایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، تاریخ ابن کثیر جو نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 11 پیج 193 اور 194. واضح دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یدل کثیر من کلامہ علی تشیع فیہ، کہ اس کا اکثر کلام میں اس کا تشیع کیا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. اس کے اکثر کلام دلال کرتی ہے کہ یہ شیعہ ہے. تو اس کی کتاب معتبر نہیں ہے. تو عقد الفرید سے پیش کرتے ہیں کہ بی بی کا گھر جلایا گیا یا یہ ہوا، وہ معتبر نہیں ہمارے کی کتاب یہ. تو آپ شیعہ دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے. آگے چلیں. آپ کے بڑے الذریعہ، آپ کے جو ہے وہ بڑے محدث جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جلد نمبر 15 پیج 286. واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ حقا ابن کثیر ایضا انه يدل كلامه على تشیع منه. یہی عبارت نقل کی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کی کلام میں شیعت پائی جاتی ہے، یہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات نقل کر کے رد بھی نہیں کیا اس نے، اس کے آپ کے الذریعہ والے نے. ٹھیک ہے نا، آپ کے جو ہے وہ شیخ صاحب نے. تو آپ شیعوں کے شیخ الذریعہ والے نے اس کا آقا جو بزرگ تہرانی شیعوں کے ہیں اس کا رد بھی نہیں کیا،
کہ ابن کثیر نے صحیح کہا ہے جھوٹ کہا ہے، نہیں، کلام نقل کیا، گویا اس سے اتفاق کرتا ہے اس کا کون، ان کا الذریعہ والا جو ہے وہ شیخ صاحب جن کے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہوئی کہ عقد الفرید جو ہے کیا ہے، وہ شیعہ کتاب ہے، کتب اہل سنت میں شمار نہیں ہوتا. اس کے بعد آئیں کتاب ہے فرائض السنتین. اکثر یہ شیعہ والے پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ الجوینی، حنفی وغیرہ وغیرہ. تو فرائض السنتین کی حال دیکھیں ذرا آپ. اس کے مصنف ہیں ابراہیم بن محمد الجوینی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں الاعلام علامہ زرکلی رحمہ اللہ واضح لکھتے ہیں جلد اول پیج 63 پر، کہتے ہیں کہ جعلہ الامین العاملی من آیان شیعہ، کہ اس کو امین العاملی نے شیعوں کے بڑے علماء میں شمار کیا ہے، اسی ابراہیم بن محمد الجوینی کو جو فرائض السنتین والا مصنف ہے. تو کیا ہے، شیعہ ہے واضح. آگے چلیں، اسی الذریعہ شیعوں کی آقا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے الذریعہ جلد نمبر 16 پیج 136 137 واضح لکھا ہوا ہے ترجم صاحب الریاض صدر الدین ابراہیم ھذا فی ذیل عنوان المحتمل تشیعہم، کہ اس کا ذکر جو صاحب ریاض النظرہ نے کس میں کیا ہے، ان کے تحت کیا ہے جس کے شیعہ ہونا کا احتمال ہے، جن کا شیعہ کا احتمال ہے ان کے مطابق یہ شیعہ تھا، اس کا احتمال ہے. کیوں؟ للتلمذ علی التشیع، علی الشیعہ، کیونکہ یہ شیعوں کا شاگرد تھا، اس کے استاد شیعہ تھے. والتعلیف فی فضائل اہل بیت، اور اہل بیت کی تعریف میں اس نے باتیں لکھی ہیں اور شیعوں سے باتیں لی ہیں. تو اس کو خود ان کے بڑوں نے شیعہ شمار کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو شیعہ جب انہوں نے شمار کیا ہے تو بات واضح ہو گئی کہ یہ شیعہ ہے. آگے چلیں، ان کی شیعوں کے عالم ہیں شاہ الدین نمازی. ان کی کتاب ہے مستقل علم رجال الحدیث جلد نمبر اول اور صفحہ 201 واضح لکھا ہوا ہے کہ شیخ الاسلام المحدث الکبیر من الاعلام، ٹھیک ہے، مؤلف فرائض السنتین، کہ یہ جو ہے شیخ الاسلام بھی ہے، بڑے محدث بھی ہیں جو ہے وہ، اور مؤلف ہے فرائض السنتین کے. تو شیعوں نے ان کو اپنا بڑا محدث شمار کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی ہے. تو یہ آپ کے سامنے کی حقیقت ہے کہ یہ کتنی کتابوں کو جو ہے وہ کیسی کتابوں کو جو واضح شیعہ کتابیں ہیں ان کو شمار کرتے ہیں کہ کیا ہے، سنی کتابیں، حالانکہ خود ان کے بڑوں نے شیعہ لکھا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے اس کلپ میں یہ ذکر ہوا کہ یہ کتابیں جو ہے وہ 4 کتابیں کیا ہیں، وہ شیعہ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ مسعودی، تاریخ یعقوبی، عقد الفرید اور فرائض السنتین. ان سے علاوہ کی کتاب ہے وہ اگلی کلپ میں بیان ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کے سامنے ذکر چل رہا تھا ان کتابوں کا جن کو شیعہ منسوب کرتے ہیں کتب اہل سنت کی طرف، لیکن وہ کتابیں سنیوں کی نہیں ہوتی. تو آپ کے سامنے 6 بکس بیان ہوئی تھی، 6 کتابیں بیان ہوئی تھی کہ یہ کتب اہل سنت میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلی تھی الامام والسیاست، دوسری تھی الملل والنحل، تیسری تاریخ مسعودی، چوتھی تاریخ یعقوبی، 5ویں عقد الفرید اور 6ٹھی تھی فرائض السنتین. اب آگے سامنے آتے ہیں 7ویں کتاب کی طرف. کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے کفایت الطالب. کفایت الطالب کا حوالہ دیتے ہیں اکثر شیعہ کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سنی کے خلاف ہے، بیویاں گھر جلایا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. تو اس پر آتے ہیں. تو اس کے مصنف ہیں محمد بن یوسف الکنجی. تو اس کے بارے میں واضح کتب اہل سنت الاعلام میں علامہ زرکلی رحمۃ اللہ لکھا ہے جلد نمبر 7 پیج 150 میں لکھا ہے کہ مال التشیع، کہ شیعہ کی طرف مائل تھا. تو شیعہ کی طرف مائل تھا، ایسے بندے کی کتاب ہمارے کھاتے میں لگانا تو یہ ان کی کیا ہے، دھوکہ اور خیانت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ یہ کتاب اہل سنت کی نہیں ہے. اس کے بعد آگے چلیں آپ. اس کے بعد کتاب ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی. اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سنی کتاب ہے، اور اس کا مصنف عبد الحمید بن حبت اللہ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنی کتاب ہے. بڑے دھوکہ دیتے ہیں یہ، خاص کر شہنشاہ نقوی اور اس جیسے. اور واضح لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 13 پیج 199 اور 200 میں، الشیعی الغالی، کہ یہ غالی شیعہ تھا. ٹھیک ہے، وکان حزیا عند الوزیر ابن القمی. ابن القمی جو شیعہ وزیر تھا اس کا خاص بندہ تھا، بہت معتمد تھا اس کا. لما بینہما من المناسبت والمقاربت والمشابہت فی التشیع، کیونکہ ان میں مناسبت تھی، قربت تھی، کہ دونوں ہم مسلک تھے، دونوں شیعہ تھے، اس لیے آپس میں ان کی بہت محبت تھی، ابن القمی وزیر شیعہ کی اور اس ابن حدید والے کی. تو واضح لکھا ہوا ہے کہ شیعہ تھا، لیکن اس کو گھڑتے ہیں، ڈالتے ہیں ہمارے کھاتے میں کہ یہ کیا ہے، سنی ہے. آگے چلیں.
کشف الظنون میں علامہ چلپی رحمہ اللہ واضح لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 پیج 1991 لکھتے ہیں کہ الکاتب الشاعر الشیعی، کہ یہ کاتب اور شاعر اور شیعہ تھا، ٹھیک ہے، واضح لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، الذریعہ جلد نمبر 14 پیج 159 واضح لکھا ہوا کہ قد الفہ للوزیر ابن الکمی وکتب له اجازت روایتہ، کہ اس نے یہ جو شرح نجم البلاغہ لکھی تھی ابن حدید نے، یہ لکھی تھی کیوں؟ تاکہ ابن الکمی شیعہ وزیر کو خوش کرے، اس کی فرمائش پہ لکھی تھی انہوں نے۔ تو اور کیا ہے کہ اس کے لیے اس کو اجازت بھی دی کہ تم اس کو بات کو آگے پھیلاؤ، اس شرح کو آگے پھیلاؤ، اس کو آگے تم روایت کرو۔ تو ابن الکمی شیعہ کو سنی پسند نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، یہ کٹر شیعہ تھا، تو اس کٹر شیعہ کو اس طرح پسند تھا جو اس نے بھر دی باتیں ساری اہل سنت کے خلاف اپنے شرح میں۔ تو یہ واضح دلائل موجود ہیں آپ کے سامنے، جو لکھا گیا ہے کہ یہ ابن حدید کیا تھا؟ یہ شیعہ تھا۔ آگے چلیں، تاریخ ابو الفدا جس کا نام ہے المختصر فی اخبار البشر، اس کا مصنف عماد الدین اسماعیل ابو الفدا، اس کے بارے میں بھی الذریعہ میں واضح لکھا ہوا جلد نمبر 3 پیج 227 227 میں، وَهُوَ وَإِنْ عُدَّ مِنَ الشَّافعِيَّةِ لَكِنَّ فِي مَوَاضِعٍ مِنْ تَارِيخِهِ عِنْدَ ذِكْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وذکر والدہ ابی طالب وغیرہما یظہر منہ آثار تشیع، کہ یہ تو حالانکہ جبکہ یہ شمار تھا شوافع میں سے، لیکن جب اپنی تاریخ میں ذکر کرتا ہے امیر المومنین اور ان کے والد صاحب کا، تو اس کا شیعہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے باتیں بھر دی شیعہ والی ہیں۔ جب شیعہ والی باتیں بھر دی ہیں اس نے، اور شیعہ کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ سنی ظاہر کر کے کتاب لکھ دو اور اس میں شیعہ والی باتیں بھر دو، تو یہ بھی خود کہہ رہا ہے کہ جب بات ہوتی ہے سیدنا علی کی، ابو طالب کی، تو کیا ہے اس کے سامنے اس کے جو ہے بالکل وہ شیعہ ظاہر ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ شیعہ ہی ہے۔ تو الذریعہ والے نے اس کو اپنا بندہ شمار کیا ہے، کہا کہ یہ شافعی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی کتاب پڑھیں آپ، اس میں واضح جگہ جگہ شیعہ نظریہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پیج 179 آپ کھول کے دیکھیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ اور عمر بن عاص پر بد دعا کی، کیوں کہ ابو بکر بن محمد بن بکر کو انہوں نے قتل کیا، تو عائشہ نے بد دعا کی، حالانکہ اس کو رد کیا علماء سنت نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پیج 183 واضح لکھا ہوا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت معاویہ نے سجدہ کیا شکرانے کا، کہ حسن جو ہے وہ مر گیا تو سجدہ کیا شکرانے کا، کتنے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تو یہ بات کی ابو الفدا والے نے، حالانکہ اس کا رد کیا علماء سنت نے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جادہ بنت اشعث نے حسن کو زہر دیا، اس کا بھی رد کیا علماء سنت نے۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں لکھی ہے اپنی تاریخ میں اس نے، جو یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ کیا ہے؟ سنی نہیں بلکہ شیعہ ہے۔ آگے چلیں، 10ویں کتاب اخبار الطوال احمد بن داؤد، ٹھیک ہے، اس کا مصنف ہے اخبار الطوال کا وہی ابو نفاد دنوری، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا تھا اس میں ابن قتیبہ کے وقت۔ کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ الذریعہ میں شیعوں نے واضح لکھا ہوا ہے جلد نمبر اول پیج 338 میں لکھا ہوا ہے کہ ان اکثر اخذہ من یعقوب بن اسحاق السقیط لتشیعہ، کہ اس نے اکثر باتیں لی ہیں یعقوب بن اسحاق السقیط سے، کیوں؟ کیونکہ وہ شیعہ تھا، ٹھیک ہے، وہ من ابناء الفرس یستظہر امامیتہ، کہ یہ فارسی نسل تھا اور اپنا شیعہ ہونا ظاہر کرتا تھا، خود اپنا شیعہ ہونا ظاہر کیا اس نے اخبار الطوال والے نے، ابو نفاد دنوری نے، اور اس کو جو ہے فٹ کرنا سنی کھاتے میں کتنی بڑی خیانت شیعوں کی۔ تو اس کلپ میں آپ کے سامنے 4 کتب بیان ہوئی، کفایت الطالب، شرح نجم البلاغہ ابن حدید کی، اور تاریخ ابو الفدا اور اخبار الطوال، 4 کتاب آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ یہ کتاب ہے سنیوں کی نہیں بلکہ شیعوں کی ہے۔ انشاءاللہ باقی کتابیں اگلے کلپ بیان ہوں گی۔